یہ ہو، مطلب ہماری مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے. اسی طرح مسجد کہاں تعمیر کی جائے، ہماری مسجد کیسی ہو ہم دیکھ رہے ہیں نا، مسجد کہاں تعمیر کی جائے. تو مسجد کوشش یہ کی جائے شہروں اور محلوں کے پرائم اسپاٹس پہ تعمیر کی، شہروں اور محلوں کی پرائم اسپاٹس پہ تعمیر، مسلمان بستیوں کے بیچ میں تعمیر. اور قطعاً بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ یہ انلیگل لینڈز پر، اوپن پلاٹس پر، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے یا پھر کس کی معلوم نہیں تو بنا دو، بالکل تعمیر نہ کی جائے. سمجھا بات؟ یہ اچھی جگہوں کو خرید کر بہترین انداز سے تعمیر کی جائے. خالی جگہ ہے تو بنا دو، بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا تو تعمیر کر دو، نہیں، بالکل یہ اوپن لینڈز میں نہ بنائی جائے. ایف ایس آئی کے حساب سے 40% اوپن لینڈ ہونا محلے میں، ہاں آپ نے مسجد بنا دی. یہ اوپن لینڈ تھی، یہ مسجد کے لیے چھوڑی ہوئی جگہ نہیں تھی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ نے آپ کو یہ کہا کہ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلوں میں ایسی خالی جگہ لگتی ہے وہ ہونا چاہیے. آپ نے جگہ چھوڑی 40% قبلے کی طرف، مسجد ادھر سے تعمیر کر دی، بولے یہ مسجد کا گراؤنڈ پورا. اب بچے کھیلنے آئے تو ہکال دی جا رہے، کیوں؟ بولے مسجد کا گراؤنڈ ہے. یہ تو اوپن لینڈ تھی نا، مسجد کا گراؤنڈ کہاں سے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. خالی پلاٹس ہیں محلے میں، بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا. چلو یہ رمضان کو تراویح ڈکلیئر کر دیتے، تراویح ڈکلیئر ہو گئی، لوگ نماز کو آگے بےچارہ وہ بھاگتے ہوئے آتا مالک سے، ارے میری جگہ تھی. بول ہاں محلے کے اندر کوس ہے، گلی کے اندر پرابلم ہے، ڈسپیوٹڈ لینڈز ہے، لیٹیگیشنز ڈالے ہوئے، مسجد بنا دیتے، چلو جھگڑا ختم کرو. مسجد کے لیے پرائم اسپاٹس لیجئے، خرید کے لیجئے، اچھے سے بنائیے. اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی زمین کو قبضہ کر کے، ہڑپ کر، ہتھیا کر، گورنمنٹ لینڈز کو ہتھیا کر، اوپن جو ایف ایس آئی کے اندر آپ کو اوپن لینڈ رکھنا ہوتی کمپلسری، اس پہ مت بنائیے. اللہ کے لیے سمجھ اچھی جگہ. مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے تو یتیموں کی وہ جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ قیمت ادا کرتے ہیں، پھر بھی آپ قیمت ادا کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں مسجد ہماری ڈسپیوٹیڈ یا اوپن پلاٹ جس کی خالی جگہ پہ نہ بن جائے، کوئی مالک دکھ رہا نہیں، پرانی بستی بنا دینا ہے. یہ تو سارا معاملہ جو ہے بڑا بہترین انداز سے ہو. اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں. اپنا گھر بناتے ہیں تو ڈسپیوٹڈ لینڈ پہ بناتے ہیں کیا؟ نہیں. اپنا گھر بناتے تو کوئی بھی جگہ رسک لیتے کہ بنانے کا؟ نہیں. بولتے نہیں اگر کوئی دعوے دار آ گیا تو. اپنا گھر بناتے ہیں تو کیا بچوں کی کھیل کے مقامات پہ بناتے؟ نہیں. تو اللہ کی مسجدیں بھی پرائم اسپاٹس پر بنائی جائے، نہ صرف پرائم اسپاٹ پہ بنائی جائے بلکہ پرائم اسپاٹ پر خرید کر جو ہے اچھے انداز سے اس کو مضبوط تعمیر کی جائے. مضبوط تعمیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ لمبے عرصے تک ٹکیں گی تو زیادہ ثواب ملے گا. نقش نگار کے اعتبار سے مضبوط نہیں، اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے مضبوط بنائی جائے، اچھی بنائی جائے. ٹھیک ہے. ہماری مسجد ایسی ہو، اس کے اندر یہ چیز بھی آپ ایڈ کر لیں کہ ہماری مسجد ایک ایسی جگہ پہ بنے جو جگہ میں نے جیسا کہا لیگل ہو، جو جگہ پرائم ہو، جو جگہ پرچیزڈ ہو. اس کے علاوہ ایک نقطہ اس میں بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ جگہ قانونی اعتبار سے ویل لیگلائز پروسیس کی گئی ہو کہ یہاں ایک عبادت خانہ ہے. ورنہ جنرل پرابلم یہ ہے، آپ نے مدرسے کا ایک رجسٹریشن کرایا، اس کے اوپر نماز کا سسٹم شروع کیا، نہ وقف بورڈ کو معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے، نہ گورنمنٹ کو معلوم یہاں کوئی عبادت خانہ ہے. گورنمنٹ نے ماسٹر پلان بنایا، ڈیزائن میں بول دیا کاٹ دو اس کو یہاں سے، چونکہ یہ گھر ہے، ایک پرسنل پراپرٹی ہے، ایک انڈیویجول پراپرٹی ہے. اب ہوا یہ کہ وہ کاٹنے کا آ گیا، آپ کے نام میں فرمان جاری ہو گیا کہ یہ جگہ تو کٹنے والی ہے. اب آپ لگے کہ حکومت ہمارے خلاف ہے، حکومت ہمارے خلاف ہے، ایک مسجد کو توڑ دے رہی، لیکن حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں مسجد ہے. کیونکہ مسجد آپ نے نہ وقف بورڈ میں رجسٹر کرائی کہ وقف دعویٰ کرے کہ یہاں تو آلریڈی ایک مسجد ہے، نہ آپ نے کچھ پروسیس کیا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے نتیجے میں بہت فتنے مچتے، یاد رکھیں. تو اپنی مسجدوں کو لیگلائزڈ کیجئے لا آف دی لینڈ کے مطابق، زمینی قانون کے مطابق. ورنہ پھر جب ماسٹر پلان نکلتے ہیں، گورنمنٹ کو روڈ نکالنا چاہتی ہے، وہ ہے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں پرسنل پراپرٹی، آپ اس پہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، اس میں ایک مسجد آپ نے کھول رکھی ہے، ایشو کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری امت جو ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے. مت کرو ایسا. مسجدوں کو لیگلائز کرو، پیپر ورک کرو، وقف بورڈز یا کمیٹیاں اگر گورنمنٹ نے بنائے اس پر رجسٹرڈ کراؤ کہ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر مسجد مدرسہ ہے تو اعلان کرو تاکہ حکومت ہو. اور اگر ایسا اس کے بعد بھی کوئی نوٹس گورنمنٹ کی طرف سے آئے، فوراً لیگل ایکشن لو. ہوتا ہے کہ ماسٹر پلان لاگو ہوتا ہے 1965 میں، 68 یا 69 میں آپ کو نوٹس ملتا ہے کہ ماسٹر پلان جو 65 کا ایکسیکیوٹ ہوگا.
وہ تو اب تک نہیں ہوا، بہرحال 65 کا ماسٹر پلان ابھی باقی ہے، 2015 بھی ہوگا تو ہو رہا تھا تھوڑا، مطلب 75 85 95 2005 2015 50 سال ہو گئے تھے وہ پلان کو بن کے 1965 کا ماسٹر پلان جو ہمارے سٹی کے حساب سے ٹاؤن پلاننگ میں ہوا تھا، وہ اب تک ایکسیکیوٹ پورا نہیں ہوا. اس میں نوٹس 50 سال پہلے دیا گیا کہ یہ جگہ کو توڑنا ہے، آپ نے آج تک ایکشن نہیں لیا اس پہ. اب وہ آ رہے توڑنے، تو اب لگی مسجد کو توڑنے حکومت آئی، تو آپ نے 50 سال میں کیا کیا؟ 50 سال میں گئے کیوں نہیں تھے آپ؟ حکومت کو بتایا نہیں کیونکہ روڈ کو آپ کو یہاں وائڈ آپ نہیں کر سکتے چونکہ آپ مسجد ہے، روڈ کو ٹرن کرو. اور جب پلان آتی ہے اور اس کے نوٹسز جاری ہوتی ہے، نوٹسز جاری کرنے کے بعد ایک پیریڈ دیا جاتا ہے کہ اس میں آ کر آپ بتائیں یہاں کیا ہے. اگر آپ وہاں فوراً جا کر کہیں کہ 65 کا پلان تھا، 68 میں نوٹس آیا، آپ 70 تک کاروائی کرے، کورٹ کے تھرو گئے، بتایا گورنمنٹ کو، پلان چینج کر دیا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے اس مدعے کو، بس مدعا بنا کے گھر میں اٹھنا چاہتے نہیں. تو ہمارے وظیفے خریدی ہوئی جگہ پر ہو، اچھے اسپاٹس پر ہو، لیگلائزڈ ہو، لیگل کیا جائے پورا کام، جو بھی لیگل کاروائی لا آف دی لینڈ کے مطابق، زمینی قانون کے مطابق کیا جائے. اسی طرح اب مسجد